بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پاکستان کے لوگ جو ہیں، ہم میں سے تقریباً ہر ایک انسان ہم بننا چاہتے ہیں ایک بہت اچھے مشہور منجے ہوئے صحافی کی طرح ہم بننا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو، معاشرے کو کرٹیسائز کرنے میں، حکومت کو کرٹیسائز کرنے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کرٹیسائز کرنا جو ہے، اداروں کو کرٹیسائز کرنا جو ہے، حکومت کو کرٹیسائز کرنا جو ہے، یہ شاید انسان کے ذہین ہونے کی علامت ہے، ذہین ہونے کا ثبوت ہے۔ ہمارے نزدیک ذہانت کا پیمانہ یہی ہے کہ ہم کتنے اور ہمارے ہاں دھواں دھار تقریر کر لینا جو ہے، ایسی تقریر کے جس میں سب کو رگڑ کے رکھ دیا جائے، ایسی تقریر کہ جس میں سب کو رگڑ کے رکھ دیا جائے، ایسی تقریر کر لینا گویا کہ ہمارے لیڈر ہونے کا ثبوت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں لیڈر بن جاؤں گا، میں لیڈر ہوں اگر میں بہت زبردست قسم کی تنقید کروں، اگر میں بہت دھواں دھار قسم کی تقریر کر ڈالوں اور ایسا کرٹیسزم کروں کہ لوگوں کے، حکومت کے، دیگر اداروں کے چھکے چھڑا دوں۔ اور یہ تنقید ہم نے کیا کرنی ہے کہ بھئی آپ کچھ بھی نہیں ہو، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ نقصان پہنچانے والے ہو، آپ ایول ہو، آپ سرتاپا ایول ہو، یہ ثابت کرنا۔ اور یہ ہمارے ہاں بڑا درہ امتیاز سمجھا جاتا ہے، اور یہ کام کرتے ہوئے ہم ہائیلی بائسڈ بھی ہوتے ہیں، ہم بہت پریجوڈائزڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے تعصبات جو ہیں وہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ شاید اس طرح کر کے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو کوئی اتنا برا انسان نہیں ہوں، یا کم سے کم معاشرہ جو ہے مجھے بڑا جینیس انسان سمجھے، جو ہم نہیں۔ پھر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ دوسری طرح کے لوگوں میں اور یا دوسرے انداز کے اندر میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو ہیں، میں جو ہوں، میں اتنا حاصل نہیں کر پایا جتنا مجھے کر لینا چاہیے تھا۔ جتنی ترقی مجھے کر لینی چاہیے تھی، میں نے گویا اس کا عشر عشیر بھی نہیں حاصل کر سکا۔ مجھے اس سے بہت بڑے مقام پہ ہونا چاہیے تھا۔ جس مقام پہ میں فائز ہوں، جس مقام پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، دس از نتھنگ۔ اور مجھے تو گویا کہ سب سے بہتر مقام پہ مجھے فائز ہونا چاہیے تھا، اور اگر میں فائز نہیں ہو سکا تو اپنے بھی ہم جب کوئی خاص کر چھوٹا سا کوئی نقصان ہو جائے تو ایک ہماری کلاس جو ہے جو سیلف کریٹیکل پہ، وہ سیلف کرٹیسزم پہ بہت بیلیو کرتی ہے۔ سیلف کرٹیسزم اچھی بات ہے، اس کے اندر کیا برائی ہے، لیکن جب ہم اتنا مرسی لیسلی، جب ہم اتنا کہہ لیں کہ اس اعتبار سے ہم اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور کہ بھئی میں تو مجھے بہت بڑا مقام حاصل ہونا چاہیے تھا، میرے فلاں دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، فلاں کو دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا۔ یہ ساری چیزیں چاہے
ہم اپنے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہوں، چاہے جب ہم دوسروں پہ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم دھواں دھار تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کس قدر کی نیگیٹیوٹی ہے جو ہم لوگ میں تنقید کا مخالف نہیں ہوں، تنقید دوسروں پہ ہونی چاہیے اور تنقید اپنی ذات پہ بھی ہونی چاہیے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ تنقید تو برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید اس انداز کی نہ کی جائے کہ ایک انسان خود جو ہے اگر اپنے اوپر کرٹیسائز کر رہا ہے تو وہ خود جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے یا اس سمت کے اندر جانا شروع کر دے۔ اور یہ بھی نہیں، کرٹیسزم ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا انسان جو ہے آپ اس کے اندر کسی خوبی کے موجود ہونے سے صاف انکاری ہوں، بالکل انکاری ہوں، یہ بات درست نہیں ہے اور یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ آپ کرٹیسائز کریں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کرٹیسزم کا کوئی فائدہ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو کرٹیسزم ہے وہ ایک طرح کا کنٹریبیوشن بن جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو کرٹیسزم ہے اپنی ذات کے اوپر کیا جانے والا جو کرٹیسزم ہے وہ آپ کی بہتری کا سبب بنے، تو پھر ذرا آپ کی جو تنقید ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر ریشنلٹی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے، سینسیبلٹی نظر آنی چاہیے، اس کے اندر آپ کا کہہ لیں کہ بالکل آپ حدود و قیود کا خیال رکھیں اور تجاوز نہیں کریں، آپ اس کے اندر بڑے توازن کا، آپ بڑے متوازن اپروچ جو ہے وہ آپ کی اس کے اندر نظر آنی چاہیے۔ اور یہ جو متوازن اپروچ ہے یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا ایک انسان کی جہاں تک غلطی ہے اس غلطی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، اس سے کہیں زیادہ اپنے آپ کو اور یا کسی دوسرے انسان کو آگے لے کر نہ جائیں، اسی حد تک محدود رکھیں۔ اور پھر یہ ہے اس بات کے اندر اپنی ذات پہ بات ہو، کسی دوسرے انسان پہ بات ہو، حکومت پہ بات ہو، اداروں پہ بات ہو، آپ کسی ذاتی کہہ لیں مخالف پہ تنقید کر رہے ہوں، لیکن آپ اس کے اندر آپ جو اصلاح کا جو پہلو ہے اس کے اندر جو رے آف ہوپ ہے، اس کے اندر جو امید کی کرن ہے، اس کے اندر جو سلور لائننگ ہے، آپ اس کو کبھی بھی اگنور نہ کریں، کبھی بھی نظر انداز نہیں کریں، بلکہ آپ کی بات کے اندر اپنی ذات کے لیے ہو، کسی دوسرے انسان کے لیے ہو، اس کے اندر امید کا جو پہلو ہے، اس کے اندر ہوپ جو ہے، اس کے اندر اصلاح موجود ہو، اس کے اندر امید موجود ہو۔ میں عرض کروں گا امید سے بڑھ کر اس کے اندر ایک یقین سا موجود ہو، اور اسی بات کی بنیاد پہ آپ کی اصلاح، آپ کی تنقید جو ہے اپنی ذات کے اوپر ہو، کسی دوسرے انسان کے اوپر ہو، وہ ایک بلیسنگ ثابت ہوگی، وہ ایک کہہ لیں کہ رحمت بن کر آئے گی، اور آپ کی ذات کے بارے میں اگر آپ کے اسپرٹ لو رہتے ہیں، اگر آپ کی جذبہ بہت کم رہتا ہے، اگر آپ کسی طرح ڈپریسو خیالات جو ہیں اگر وہ آپ آتے ہیں، آپ یقین جانیے گا آج ان ڈپریسو خیالات کی بات جو ہے، آج ان ڈپریسو معاملات، جو اس ڈپریسو کیفیت کی جو وجوہات ہیں، میں نے آپ کے سامنے ایک کور ریزن جو ہے، ایک انتہائی اہم وجہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ کسی اعتبار سے اس کو اینالائز کر کے دیکھ لیں، آپ کسی ایسے انسان، کسی پیڈ سائیکائٹرسٹ کے پاس جا کے دیکھ لیں، اگر آپ کی بات جو ہے، اگر یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی کہ ہماری جو ڈپریسو تھاٹس ہیں اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، ہم ان سے کس انداز کے اندر ہم سوچا کریں، کس انداز کے اندر ہم تنقید کیا کریں کہ بے شک وہ اصلاح کا سبب بنے، بے شک وہ بہتری لانے کا سبب بنے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی ڈپریسو تھاٹس جو ہیں وہ کسی صورت اور کسی قیمت بھی آنے نہ پائیں۔ ہمارا سوچنے کا انداز، ہماری گفتگو، ہمارے الفاظ، ہماری تنقید اور ہماری حتیٰ کہ جو تقریر، میرے احباب میری طرح جو تقریر کرنے کے شوق مند ہیں ان کو بھی میں گزارش کروں گا کہ پازیٹیوٹی کو کبھی بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں، اتنے پازیٹیو انداز کے اندر اتنی خوبصورتی سے آپ تنقید کریں کہ بے شک آپ کی تنقید جو ہے، آپ کی تقریر جو ہے وہ دھواں دھار کے
قسم کی تقاریر کے اندر شامل نہ ہو سکے، لیکن وہ اصلاح کرنے والی، بہتری لانے والی اور بہت خوبصورتی لانے والی اور ہر اعتبار سے ایک پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو جو ہے آپ کی گفتگو، آپ کے سوچنے کا انداز، آپ کی تقریر جو ہے وہ اس انداز میں ٹھہرے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔